السلام علیکم جی، میں اس وقت موجود ہوں اپنے اسٹوڈیو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں بی این اے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان اجمل سیال۔ ایکس سروس مین جو ہیں ان کی ایک یونین بن چکی ہے۔ یہ یونین کے مقاصد کیا ہیں؟ آج وہ پریس کانفرنس انہوں نے کی، اس کے مین مقاصد کیا تھے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق صاحب جو ہمیں بتائیں گے، جو اس یونین کو چلا رہے ہیں۔ تو اس یونین کے مقاصد کیا ہیں اور آگے ان کا کوئی لائے عمل کیا ہوگا؟ جو لوگ فوج کے خلاف جو ہے وہ ایک من گھڑت اور فیس بک پہ جو ہے ایک تشہیر کر رہے ہیں کہ پاک فوج کے خلاف جو ہے نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان سب کے حوالے سے ان کا مذمتی بیان کیا ہے اور اس حوالے سے یہ قابل قبول ہے نہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ یہ بتائیں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے ایکس سروس مین کی یونین بنائی ہے۔ تھینک یو، مہربانی، آپ نے ٹائم مہربانی ہم والا میں ایک یونین بنائی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان آرمی زندہ باد۔ آرمی کے ساتھ ہم آپ بھی کھڑے ہیں، کل بھی کھڑے رہیں گے۔ ہم نہیں کوئی بندہ پاکستان آرمی کے خلاف میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ کئی منفی پروپیگنڈا کرے۔ اس کی وجہ سے ہم نے یہ یونین بنائی ہے تاکہ ہم لوگ آرمی کا ہر لحاظ میں دفاع کر سکیں۔ ہم نے آرمی میں بہت عرصہ گزارا ہے، ہم سارے ریٹائرڈ فوجی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کے خلاف کوئی بندہ کوئی کسی قسم کی منفی پروپیگنڈا منفی بات نہ کرے۔ ہم سب بھائی ہیں، سب مل کر رہنا چاہتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ فوج بھی ہماری ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے، ملک بھی السلام علیکم، ہمارا ہے۔ وعلیکم ہم السلام جی۔ نام کیا آپ کا؟ بشیر احمد جی۔ بشیر صاحب، آپ بھی اس ایکس سروس مین یونین کے حصے جی جی۔ کیا کہیں گے؟ فوج کے خلاف جو ہے لوگ دن بدن جو ہے طرح طرح کی اس طرح کی حالانکہ سیاچن میں، گلیشیئر میں اور بارڈروں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، تو کیا یہ تماشا لگا رکھا ہے لوگوں نے؟ ہم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی باز آ جائیں، کیونکہ فوج بھی ہماری ہے، ہمارا پاکستان ہے، ہم نے بھی آرمی میں سروس گزاری ہے۔ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا ملک کمزور ہو جاتا ہے، ہو رہا ہے۔ تو ہم کر رہے ان ہیں۔ کے پاکستان آرمی ہماری ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہمیں ان کا دفاع کرنا چاہیے، ان کے خلاف ہمیں کارروائی کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے یہ حرکت کی تو ہم انشاءاللہ ان کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے۔ اور میرا پاکستانی قوم سے یہی سوال ہے کہ خدا را پاک فوج کے خلاف منفی پراپاگنڈا سے پرہیز کریں۔ اگر فوج ہے تو پاکستان ہے، اگر فوج نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ گندی قسم کی فوٹو ڈالتے ہیں، وائرل کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ برائے کرم ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ یہ فوج بھی ہماری ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے، ہم اس کی قربانی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کر رہے کریں ہیں گے۔ پاک فوج ایک بڑا بہترین مقدس ادارہ ہے جہاں پہ شہادتیں ہیں۔ آپ جیسے لوگ، اچھے لوگ جو ہیں وہاں سے ریٹائرڈ ہو کے آئے۔ پاک فوج اگر اتنی بری ہوتی تو یہ ملک جو ہے وہ چل نہیں سکتا، فوج کے بغیر یہ ملک کبھی چل نہیں سکتا، یہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل سر جی، فوج ایک ادارہ ہے، ہماری سرحدوں کی ہماری حفاظت کرتی سرحدوں کی ہے۔ حفاظت کرتا ہے، ویسے بھی ملک کے لیے بہت مخلص ہیں۔ کوئی بھی فوجی، ہر فوجی پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئی مطلب جرنیل، سب بریگیڈیئر، سب فوج کے بہت مخلص ہیں۔ باقی لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ صرف فوج کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی فوج میں باتیں نہیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو ذرا کسی انا کی تسکین کے ہاں لیے۔ جی، اللہ کی تسکین کے لیے وہ چاہتے ہیں، ورنہ فوج میں ہر بچہ ہمارا، ہر بھائی، ہم سب، ہمارے والد صاحب بھی فوج میں تھے، ہم مطلب ہے کہ بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ہم فوج ہمارے لیے جان، قربانی، خون میں شامل ہے۔ ہم سب بھائیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بھائی، ہر گھر کا جو حفاظت ہے، آپ سرحدوں پہ ساری سے 12 بجے سے 4 بجے تک ڈیوٹی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ صرف ایک فوجی کر سکتا ہے جس نے ٹریننگ حاصل کی ہے، اور وہ ہمارا بھائی ہے۔ وہ ہم سو رہے ہوتے ہیں گھروں میں، وہ سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ ہمارا چلاک دشمن آپ دیکھیں کس کی حرکتیں کرتا ہے اور کیسے کیسے ہمارے پہ وہ بارڈر پہ وہ کرتا ہے۔ یہ سول لوگوں کو نہیں پتہ۔ میرے بھائی، اس لیے ایک فوجی کا دل آزاری نہیں کریں، اس کے لیے کوئی اچھی سے اچھی خبر دیں تاکہ اس کا دل بڑھے اور وہ آپ کے لیے اچھی سے اچھی ڈیوٹی پہ کرے اور اپنے ملک کی حفاظت کرے اور آپ کا نام روشن ہوگا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ طارق صاحب تھے یونین کے صدر ہیں اس ایکس سروس مین جو برے والا تحصیل میں ایک یونین بنی ہے پاک فوج کے حق میں۔ انہوں نے آج ایک نیشنل پریس کلب برے والا میں پریس کانفرنس کی۔ ان کا یہ ایک ہی بیان ہے کہ پاک فوج کے خلاف ہر اٹھنے والا ہاتھ ہم اسے روکیں گے، پاک فوج کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے والے
ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اگر یہ لوگ کچھ لوگ جو ہیں ینگ جنریشن کے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوں یا ہمارے ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. پاک فوج زندہ باد ہے. پاک فوج ہے تو یہ ملک پاکستان ہے. ہمارا نوجوان، ہمارا جوان، سپاہی آفیسر سارے جو بارڈروں پہ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. سیاچن گلیشیئر میں جو ہے شہادتیں ہو رہی ہیں، وزیرستان میں شہادتیں ہوئی بے شمار، اور دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہوئی. تو پاک فوج زندہ باد. پاک فوج کے خلاف اٹھنے والا ہر ہاتھ توڑ دیا جائے گا، روکا جائے گا اسے، کیونکہ پاک فوج کے جوان، پاک فوج ہی ہے جو اس ملک کو سرحدوں کی حفاظت کر کے جو ہے پرامن اور امن و امان قائم رکھے ہوئے ہے. اور آخر پہ طارق صاحب کیا کہیں گے کہ جو جوان ایکس آرمی مین ہے آپ کی یونین میں شامل ہونا چاہے، ان کے لیے میسج کیا ہے؟ جتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ ہماری یونین میں شامل ہونے سے ویلکم. ہم ایک پلیٹ فارم ان کو دینا چاہتے ہیں تاکہ ہماری فوج کے خلاف کوئی اگر بندہ بات کرتا ہے تو ہم سارے اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے ریٹائرڈ فوجی نیوی، ایئر فورس، آرمی، تینوں سے آرمڈ فورسز کے جوان جہاں کہیں بھی ہیں وہ اپنی فوج کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ قدم ملا کے چلیں تاکہ ہم لوگ بھی یہ ثابت کر سکیں کہ پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. طارق صاحب تھے، ان کی یونین تمام تشریف لائے یہاں پہ. ان کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج بھی کریں گے. اگر کچھ لوگ فوج کے خلاف جو ہے منفی پروپیگنڈا بند نہیں کریں گے تو ہم سڑک پہ نکل کے احتجاج بھی کریں گے. اور انہوں نے ایکس سروس مین کے لیے اعلان کیا ہے کہ ہماری یونین میں شامل ہوں. جو بھی ایکس سروس مین ہے تحصیل بورے والا سے وہ شامل ہوں تاکہ اس یونین کو بڑھایا جائے اور پاک فوج پر ہر جو اٹھنے والی منفی پروپیگنڈا یا انگلی ہے اس کو روکا جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کیمرہ مین فضان کے ساتھ اپنے میزبان اجمل سیال کو اجازت دیجیے. فی الوقت اتنا ہی. BN نیوز دیکھتے رہیے. اگر اس پروگرام اچھا لگے، اس میں تنقید اصلاح ہو تو لازمی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. آپ کے اللہ نے